السلام علیکم ناظرین، تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے اعظم صاحب، سلمان غنی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری اور خاور کھمن۔ اور ناظرین، آج کے دن کی خصوصیت پر تو ہم اس لحاظ سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ آج سے 2 دن کے بعد یعنی 16 اگست پہلے ہی تاریخ دی گئی تھی حلف برداری کے لیے، لیکن بعد میں 18 اگست 2018 کو وزیر اعظم عمران خان نے حلف اٹھایا۔ تو تب سے لے کر اب تک عمران خان صاحب پولیٹیکلی کتنا میچور ہوئے ہیں، یہ سوال تو اپنی جگہ موجود ہے۔ جب وہ حلف اٹھا رہے تھے تو کچھ حلقوں کی جانب سے انہیں پہلے پولیٹیکل سسٹم کا بہترین متبادل سمجھا گیا تھا اور یہ سوچا گیا تھا کہ اب جب آئیں گے تو انتظام منصفانہ ہوگا اور مالی بدعنوانی کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ سب ایسی چیزیں تھیں جو ذہنوں میں موجود تھیں، امیدیں تھیں، ایکسپیکٹیشنز تھیں، لیکن پھر سیکھنے کا عمل بھی ساتھ ساتھ جاری رہا۔ اور ایاز صاحب، آج اگر ہم سوال اٹھائیں اس بارے میں کہ یہ 2 سال کیسے رہے بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اور ان کی حکومت کے، تو کیا سیکھنے کا عمل اب بھی جاری ہے؟ سیکھنے کا لفظ بالکل غلط ہے، سکھانے کا عمل آپ کہیے۔ مریم نواز کی تعلیم بالغان آپ نے دیکھی نہیں؟ وہاں پہ جب وہاں کھڑی تھیں اور ان کا یہ اداروں کے خلاف ایک بھی انہوں نے لفظ کہا تھا؟ یہ تعلیم بالغاں ہے جی۔ وہ کہاں جی ٹی روڈ والا بیانیہ کا لفظ تو ویسے ہی وہ مشہور ہو گیا، اور کہاں یہاں پہ محتاط انداز۔ ہم نے اگر عمران خان کو کمپیئر کرنا ہے تو نواز شریف اور آصف زرداری سے ہی کریں گے نا، ہم نے کوئی چرچل یا کسی اور سے تو نہیں کرنا۔ بالکل ایسے پاکستانی مثالیں۔ ہم اپنی بائسز اور خواہشات ایک طرف رکھتے ہیں تو صحیح معنوں میں جو سیاست میں ہو رہا ہے، وہ جو بڑے وہ سمجھے جاتے تھے، وہ جو گرو، وہ تو طفل مکتب لگتے ہیں۔ 2 چیزیں کیا ہوئی ہیں عمران خان کی سیاست میں؟ ایک، انہوں نے پاکستانی سیاست میں شہنشاہیت کا عمل جو ہے اسے ختم کر دیا۔ شہنشاہیت کی علامت آصف زرداری کی سیاست تھی اور نواز شریف کی سیاست تھی۔ انہوں نے اس کو ایسے چلا رہے تھے، کسی ملک کا بادشاہ ہوئے بغیر بادشاہ بنے ہوئے تھے، وہ چیز سیاست ختم ہو گئی۔ دوسری چیز، پہلی دفعہ تاریخ پاکستان میں فار دا فرسٹ ٹائم، یہ میں ایمفسائز کر رہا ہوں، ایک پاپولر لیڈر، یہ اور بات ہم نے کہا پھٹے سیڑھیاں یہ نرسری، وہ ہم باتیں جب کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں اور اسے طول ہم دے دیتے ہیں۔ ایک پاپولر لیڈر اور آرمی اور ادارے ایک پیج پہ ہیں۔ This is happening for the first time in the history of Pakistan۔ ایوب خان تھے، ان کے پاس پاپولر سپورٹ نہیں تھی۔ یحییٰ خان تھے، پاپولر سپورٹ نہیں تھی۔ بھٹو تھے، ان کے پاس آرمی سپورٹ نہیں تھی۔ ضیاء تھے، ان کے پاس پاپولر سپورٹ نہیں تھی۔ یہ باقی دونوں جو تھے، کوئی جو آصف زرداری بڑا سیاست جانتا ہے، بڑا سیاست، حسین حقانی کو امبیسڈر واشنگٹن میں بنا کے، مطلب کوئی پرلے درجے کا جو پاکستانی سیاست کے رموز نہ سمجھے، وہ ایسے کر سکتے ہیں۔ نواز شریف نے ڈان لیکس میں کیا۔ نواز شریف کا اعزاز 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، لیکن ان کا یہ بھی اعزاز ہے کہ 3 دفعہ اپنی وزارت عظمیٰ کو تباہ کیا۔ یہ تو کوئی احمقانہ روشوں کا مالک ہی، صلاحیتوں کا مالک ہی ایسا کر سکتا ہے۔ یہ جو ہیں آج جو ہمارے جو ارتاش پیدا ہوا ہے ریلیشنز سعودی عرب کے ساتھ، ایک وہ سب پتہ ہے ریزن کیا ہے۔ یہ پہلے کسی حکومت میں ہوتا تو کرائسس آف گورنمنٹ بن جاتی، کرائسس آف گورنمنٹ نہیں بنا۔ وہاں تعلقات مطلب ایک ایسی چیز ہوئی جو وہاں ناگوار گزری، لیکن اسے مینج کر لیا گیا۔ کرائسس آف گورنمنٹ، کرائسس آف پاور، طاقت کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ وہاں تو حسین حقانی بن رہا ہے تو میمو گیٹ پیدا ہو گیا ہے، ڈان لیکس پیدا ہو گئی ہیں تو نواز شریف اور ادارے آمنے سامنے ہو گئے اور اپنی وزارت عظمیٰ کر گئے ہیں۔ تو یہ جو ہیں تو ان کو کوئی سکھانے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو سکھا رہے ہیں کہ ایسے نہیں کیا جا۔ اور ایک میں آخری چیز بڑے محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں، ہاں ایک اور چیز، اب مجھے اجازت دیجئے کہنے کی، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ جو اتنے بڑے میڈیا ٹائکون اندر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ کسی اور حکومت میں ہوتا تو بہت ہی طوفان پیدا ہوتا، لیکن اندر ڈال کے چابی پھینک دی گئی ہے۔ ادارے بھی ناخوش تھے، عمران خان بھی ناخوش تھا، اور وہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میں تو وہ ان کا وہ پیج 2 ان کے اخبارات کا پڑھتا ہوں کہ ان کے، تو مجھے وہ تھوڑا سا وہ دل میں ہوتا ہے، میں بہت دیر سے اس اخبارات کے ساتھ میں منسلک رہے تھے۔ تو یہ تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ، اور ایک چیز آخری، 3 سال بعد جو پروموشنز ہونی ہیں
پہلی دفعہ ہوگا کہ وزیر اعظم اور اداروں کے سربراہ کی رضا کے ساتھ وہ چیز ہوگی، یہ نہیں کہ وہ ایک کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو اگر آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکھ رہے ہیں، وہ تو سکھا رہے ہیں. کس کس پہلو سے ممتاز ہیں یہ دیگر جو پہلی حکومت؟ اچھا ایاز صاحب، اب تھوڑا سا کہنے کہ بات لمبی ہوگی تو معذرت چاہتا ہوں. سلمان صاحب کہا کرتے تھے نا کہ بات تھوڑی لمبی، ہاں یاد دلا دیا آپ نے ان کو بھی. معذرت چاہتا ہوں تو آج کہہ دیتے ہیں. دیکھیں عائشہ، جب کسی حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے تو اس حکومت نے جو وعدے کیے ہوتے ہیں، جو توقعات قائم کی جاتی ہیں، ان کی روشنی میں اسے دیکھا جاتا ہے. اچھا، ان کا پہلا چانس ہے تو اس لحاظ سے تھوڑا انہیں نہیں مارجن دے رہے ہیں ہم، میں تو ہمیشہ انہیں مارجن دیتا ہوں. دیکھیں ایک بات جو ابھی کہی گئی ہے، پہلے تو میں اس کا جواب دے دوں کہ وہ جو 1 پیج کی بات ہے کہ جی ادارے، فوج اور حکومت، ہم نے تو کبھی پھٹوں کی بات نہیں کی، نہ سیڑھیوں کی بات کی ہے. تو 1 پیج پاکستان کے لیے ناگزیر تھا، ہے اور رہے گا. لیکن اس 1 پیج کے نتیجے میں پاکستان کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے تھی، معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی نظر آنی چاہیے تھی، گورننس کا خواب حقیقت بن جانا چاہیے تھا، اندرونی بیرونی چیلنجز کا حل پیش ہونا چاہیے تھا. دیکھیں بات ہے کہ ہم ریاستی اداروں کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ فریق نہ بنائیں. اچھی بات ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے، حکومت کے کہنے پہ ہی ہونا چاہیے، آئین پاکستان بھی یہ بات کہتا ہے. لیکن ہم جب جائزہ لیں گے تو انہی توقعات اور ان وعدوں کے پیش نظر لیں گے جو قوم کو بتا کر ان سے ووٹ لیے گئے تھے. آج میں حیران ہوا کہ احمد فراز صاحب کے بیٹے، ہمارے دوست شبلی فراز صاحب، وہ جو 2344 ارب روپے کہتے ہیں کہ خان صاحب نے بچت کی ہے، تو وہ قوم کو بتائیں کہ وہ کہاں چلے گئے وہ 2344 ارب. بات یہ کہ ڈالر اپنی تاریخ کے سب سے اونچی جگہ پہ کھڑا ہے، ہمارا روپیہ جو ہے ڈی ویلیو ہو گیا. پیٹرول، چینی، دالیں، اشیاء ضروریات، ہر چیز کی قیمت میں آپ کو محتاط انداز میں بتا رہا ہوں کہ دگنی سے زیادہ ہے. لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو گئی ہیں. ہم یہاں پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی کہ 1 پیج، اور دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں ڈیلیور کرنے سے. اب بات یہ کہ جی جہاں تک خان صاحب سیکھنے کا مرحلہ ہے، سیکھنے کا مرحلہ انسان جو ہوتا ہے وہ آخری، وہ تو خود کہتے ہیں کہ قبر کے وہاں تک کے آدمی سیکھتا ہے. لیکن بعض اوقات حالات سکھا دیتے ہیں، واقعات سکھا دیتے ہیں کہ آپ کی ڈائریکشن درست ہے یا غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جب وہ 2344 کا کہا کہ 2344 ارب روپے کی بچت کی ہے، اس میں انہوں نے وہ 12 ارب روپے یومیہ جو نواز شریف صاحب کی کرپشن ہوتی تھی اس کو ساتھ شامل نہیں کیا کہ وہ بچت جو ہے وہ ساری کہاں گئی. تو بات یہ کہ ابھی تک اگر آپ اقتصادی، معاشی، سیاسی، عوامی، کسی حد تک میں یہ بات کہوں گا کہ خارجہ محاذ کے اندر ان کی کارکردگی بہتر رہی ہے اور انہوں نے اپنی شخصیت کو وہاں پر استعمال کیا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جب ہم کہتے ہیں نا جمہوریت، تو جمہوریت جواب دہی کا عمل کا نام ہوتا ہے. جمہوریت میں ڈیلیوری ہوتی ہے، جمہوریت میں لوگوں کی حالت زار بہتر ہوتی ہے، جمہوریت میں مسئلے کا سیاسی حل ہوتا ہے. کہ کراچی میں کیا ہوا کہ بات ہے کہ اگر ہماری حکمران پارٹیوں میں اتنی سکت ہوتی تو ہماری فوج بیٹھ کے یہ مسئلہ نہ حل کرواتی. کہ کراچی کا مسئلہ ہوتا ہے دہشت گردی کا سدباب کروانا ہوتا ہے، وہاں پر بھی ہمیں فوج کو ضرورت پڑتی ہے. ہمارے سویلین ادارے کام کرتے نظر نہیں آتے. اب جہاں پر شہری مسائل کا جو بحران کھڑا ہوا ہے اس میں بھی فوج نے بٹھایا ہے سب کو. تو یہ تو ہے ہماری اہلیت. بات یہ کہ اچھی بات یہ ہوئی ہے سارے عمل میں کہ وہ جو ایک بخار تھا 20-22 سال کا سیاسی تبدیلی کا، دیکھیں یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو خان صاحب نے کی ہیں. جی کہ میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا کیونکہ انہوں نے سیاسی تبدیلی کی بات کی تھی. کیا آج پاکستان کے عوام کو کسی بھی سطح پہ وہ سیاسی تبدیلی نظر آ رہی ہے جن کے انہوں نے دعوے کیے، جن کے انہوں نے اعلانات کیے؟ ہاں البتہ ایک بات وہ کہتے تھے کہ کرپشن، لوٹ مار، میں کہتا ہوں یہ 3-4 چیزوں کے میں نام بار بار نہیں لینا چاہتا، خود وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مافیاز ہیں، ان مافیاز نے لوٹ مار کیا ہے. ان مافیاز کے خلاف کیا ہوا؟ البتہ بہت سارے سوالات خود نیب کے حوالے سے ضرور کھڑے ہوئے ہیں. باقی بات ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل فورس کے لیڈر ہیں. اور ابھی 7 سے 8 بجے جو دنیا چینل کا پروگرام تھا ان میں سے 7 لوگ ایسے تھے، دیکھیں 10 سے 12 لوگ بولے جنہوں نے کہا کہ ہم نے ووٹ دیا تھا عمران خان صاحب کو، ہمیں ان سے بہت ساری توقعات تھی، لیکن کئیوں نے کانوں کو ہاتھ کہ بات ہے کہ سیاسی پولیٹیکل فورسز جو ہوتی ہیں ایسے نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یا تو خان صاحب کو کوئی مس گائیڈ کر رہا ہے
اور یا پھر ان کی نااہلی ہے، ان کی حکومت کی ناکامی ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ غریب آدمی کا چولہا نہیں جل رہا، اور جب غریب آدمی کا چولہا نہیں جلتا تو پھر اس کا دل جل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال کے بعد بھی حالات پہلی حکومتوں سے زیادہ بدتر ہوئے ہیں، اور جہاں تک کرپشن کی بات ہے، کرپشن کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کوئی کام ان کے سرکاری اداروں میں ایسا نہیں ہوتا جو رشوت کے بغیر ہوتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھی اس پر رپورٹ ہے، لیکن پروفیسر صاحب کوئی مس گائیڈ کر سکتا ہے خان صاحب کو مختلف امور کے حوالے سے؟ دیکھیے ایک مکس بیگ ہمیں نظر آتا ہے، کچھ چیزیں اچھی ہوئی ہیں، کچھ ان کے چیلنجز اور مشکلات ہیں۔ عام آدمی کو کیا ملا؟ اگر آپ عام آدمی تو ایک پہلو ہے نا، عام آدمی کا تو ایک پہلو ہے نا، عام آدمی کو کس حکومت میں ملا ہے مجھے یہ بتا دیجئے۔ انہوں نے تو دینا تھا، تبدیلی کا وعدہ کیا تھا نا۔ نہیں یہ چھوڑ دیجئے بات، آپ اپنے اس پہ مہر نہ لگائیے۔ دیکھیے عام آدمی کے لیے مشکلات ہر دور میں ہیں، جی کہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اب زیادہ ہیں۔ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں مکسڈ بیگ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے، ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے، انٹرنل سیکیورٹی ہے، ٹیررزم کی سیکیورٹی ہے، اس حالات میں سول اور ملٹری ریلیشن کا بہتر ہونا پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے، جو کہ ہے اس وقت۔ ان کے ہاں ہمیں کچھ چیزیں اچیومنٹس ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، جی اگرچہ اس میں مزید کمی کی ضرورت ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، اس کے ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل دے دوں۔ سیکنڈ جو چیز آپ کو جو نظر آتی ہے، پاکستان لون ڈیفالٹ سے بچا ہے، قرضے لے کے وہ لون ڈیفالٹ کو پورا کیا ہے انہوں نے۔ نیورتھلیس کے لون ڈیفالٹ کا جو خطرہ تھا جب یہ گورنمنٹ آئی ہے، وہ لون ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں۔ اچھا تیسرا جو ہمیں چیز نظر آتی ہے، کرونا کی مینجمنٹ بھی ان کی اچھی ریزنیبل رہی ہے، اور وہ اس کو ود ان لمٹ رکھا ہے۔ انیشل سٹیج میں پرابلمز ہیں، پھر اس کے بعد رہیں۔ جو پرابلمز جب آتی ہیں، پرابلمز کے ضمن میں جب آپ آتے ہیں، سب سے پہلے پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سینس آف ڈائریکشن کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کا ایک بڑا ہے کہ تو منسٹر مختلف ڈائریکشنز میں ہمیں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گورنمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انٹرنل کوہرنس کا اور سینس آف ڈائریکشن کا ہونا ضروری ہے، جو ہمیں اس وقت کم جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو زیادہ بڑی ہے، پرفارمنس اچیومنٹ کم ہے۔ جس طرح کل ہم بات کر رہے تھے کہ بجلی کا ریٹ کم ہوں گے، بڑی اچھی بات ہے، ہم چاہتے ہیں بجلی کے ریٹ کم ہوں، لیکن جب تک نہیں ہوں گے ہم انتظار ہی کریں گے نا۔ تو یہ مسئلہ انتظار کا مسئلہ ہے۔ پھر جو ہے تیسری بات وہ ہے جو آپ نے کہی ہے کہ جو حکومت کی جو سب سے بڑی ناکامی ہے، اور وہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، پرائس مینیج کرنا۔ پرائس جو مینجمنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا پروونشل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، وہاں ہمیں ناکامی نظر آتی ہے چاروں صوبوں کے اندر۔ اس میں ہمیں جو چیز جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ جو مارکیٹ فورسز ہیں جی ان کو مینیج کرنا ضروری ہے، ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اکنامک فورسز جو ہیں وہ اس لیے مینیج نہیں ہوتی کہ اچھے خاصے وہ لوگ جو اکانومی کو ڈرائیو کرتے ہیں وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہیں، اور اس سے ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ جنریٹ ہوتا ہے۔ ہم نے گندم کی بات سنی، ہم نے چینی کی بات سنی، گندم والے بھی وہاں بیٹھے ہیں، چینی والے بھی حکومت میں، بلکہ چینی والے تو ہر پارٹی میں بیٹھے ہیں، ہر پارٹی میں بیٹھے ہیں چینی والے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ چیلنج ہے جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عوام میں ایک ڈس اپوائنٹمنٹ آئی ہے کہ جو پرائس مینجمنٹ ان سے صحیح نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن یہ جیسے ہی تذکرہ ہوا کہ وہ ہر حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں، خان صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے کہتے تھے کہ ریلیف اس لیے نہیں ملتا کہ مافیاز حکمرانوں سے ملے ہوئے ہیں، حکمران مافیا سے ملے ہوئے ہیں، اور ان کے دور میں ہم نے سب سے زیادہ لفظی مافیاز کا سنا۔ اب کیا پوزیشن ہے مافیاز کی، اور آنے والا سال کیا مختلف ہوگا ان 2 سالوں سے خاور؟ اچھا آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے وہ سلمان غنی صاحب نے نیب کی کارکردگی اور کراچی کے حالات بھی عمران خان کے اس میں ڈال دیے ان کی ٹوکری کے اندر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا آئین اور کون سا جو قانون ہے پاکستان کے، یہ جو نیب اور کراچی کی ذمہ داری ڈائریکٹلی عمران خان کے اوپر ڈالتے ہیں۔ کراچی میں ان کی پارٹی کے لوگ جیتے ہیں الیکشن، کراچی میں آپ کو نہیں پتا کہ اراکین اسمبلی ان کے ہیں؟ سر میں جواب دیں تحریک انصاف وہاں کے عوام کے ہیں، لیکن میں وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ ان کی ہے، 18ویں ترمیم ہو چکی ہوئی، کیا ہو گیا عثمان غنی صاحب؟ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے کی مافیاز کی بات، 2-3 جو ان کی جو پلس پوائنٹ ہیں اور 2-3 جو بڑے بڑے نیگیٹو پوائنٹ ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔
عمران خان میرے خیال میں ایک جو بڑی بات ان میں ہے کہ انہوں نے کسی بھی جو ان کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں پردہ نہیں ڈالا. چینی کرائسس ہوا, اس کے اوپر کمیشن بنا, رپورٹ آئی, آپ کے سامنے سارے کردار سامنے آئے, اس کے اوپر وہ یہ جو منطقی انجام تک کام پہنچتا ہے نہیں پہنچتا, جو اس کے اوپر آگے فردر کمیٹیز بنی ہیں وہ ہم دیکھیں گے, موجود ہیں کہ اس کا ایونچولی رزلٹ کیا نکلتا ہے. آپ نے دیکھا آئی پی پیز کے اوپر رپورٹ بنی, رپورٹ سامنے آئی, اور اس رپورٹ کے نتیجے میں جو چیزیں آپ کے اب ہونے جا رہی ہیں, اللہ کرے وہ اس کا بھی نتیجہ اچھا نکلے, مثبت نکلے, پرائسز کم ہوں, وہ بھی آپ کے سامنے آپ کو چیز سامنے نظر آ رہی ہے. جو ایک بات میرے خیال میں ایاز صاحب نے بات کی نا, یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. پچھلے 20 سال سے میں اسلام آباد کے اندر موجود ہوں, پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی ہم نے دیکھا اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو بھی دیکھا. فوج کے ساتھ ان کی مخاصمت رہی ہے, وہاں پہ بدگمانیاں دونوں کے درمیان رہی ہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, ہم نے ایک سٹوری بھی کی تھی کہ افغانستان میں جو ہے محترم نواز شریف صاحب نے اچک زئی صاحب کو اپنا ایک پرائیویٹ ایمسری بنا کے بھجوایا ہوا تھا, اور بعد میں پتہ چلا جی پنڈی والے دیکھ رہے تھے کہ بھائی ہم ڈیفرنٹ لیول پہ بات کر رہے ہیں, آپ ڈیفرنٹ لیول پہ بات کر رہے ہیں. پرائم منسٹر مودی آ گیا بغیر ویزے کے, آپ نے دیکھا وہ وہاں پہ پہنچ گئے, رائیونڈ پہنچ گئے, اس کے بعد جندال صاحب آ گئے, اس کی بھی اسٹوری آپ کے سامنے ہے. اسی طرح معاملات ہم نے دیکھے, یہ جو میمو گیٹ والے جس کا ذکر ہوا, بالکل چونکہ اس کے یہ جو ہماری پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے ہیں, چونکہ ان کے تھوڑے سے اور بھی انٹرسٹ ہیں, انویسٹمنٹس بھی بیرون ممالک موجود ہیں, جائیدادیں بھی موجود ہیں, تو لہٰذا کسی نہ کسی سطح پہ وہاں پہ ان کو خیال رکھنا پڑتا ہے. خبر یہ سیکورٹی ایشوز ہیں, سلمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عام آدمی کی بات کریں, کارکردگی کی بات کریں, مسائل کی بات کریں, اچھا جن کے لیے لائے گئے تھے وہ. جی میں اسی طرف سر میں نے بتایا کہ ہم جو غلطیاں ہوئیں اس کا بھی ذکر آپ کے لیے ٹائم بہت ہے آج کا, ہم پلس پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں. اچھا نہیں بالکل ساری باتیں کرتے ہیں. اچھا یہ تو ان کا پلس پوائنٹ ہے. پلوامہ کا ایشو جس طرح اچھے طریقے سے ہینڈل ہوا, سب کے سامنے ہے. کشمیر کے اوپر سلمان غنی صاحب نے کہا, کھل کھلا کے بات کی, میرے خیال میں یہ بھی ایک ایڈوانٹیج جسے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال کے دوران ان کو ملا ہے کہ جی ہم نے کھل کے بات کی ہے. اب آ جاتے ہیں کمیاں کوتاہیاں. سب سے بڑا جو بلنڈر میرے خیال میں پرائم منسٹر عمران خان سے ہوا ہے, وہ ہوا ہے پنجاب اور کے پی کے اندر بھی ہو رہا ہے. وہ یہ کہ آپ نے وہ جو نعرہ لگایا تھا ریفارم کا, کم از کم میرے خیال میں آپ کو کوئی ممانعت نہیں تھی کہ آپ پنجاب کے اندر کو پولیس ریفارم شروع کر دیتے. دورانی صاحب آئے تھے, ان کو بٹھائے رہتے وہ کام کرتے. پنجاب کے اندر بے شک نون لیگ کی حکومت تھی, نیچے بلدیاتی ان کا جو لوکل گورنمنٹس کے اندر, آپ کو ان کو ہی رکھنا چاہیے تھا, ان کو پیسے دیتے, کچھ کام آگے چلتا. اسی طرح آپ نے دیکھا کے پی کے اندر بھی ہمیں کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں نظر آتی. پولیس کی ریفارمز پہلے ہمیں بتایا گیا, لیکن اب بھی وہاں سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ یعنی اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے کمپرومائزز کیے ہیں. اکنامک اپنے اکنامک فرنٹ پہ 2-3 ان کو جو بڑی مایوسیاں دیکھنا پڑی ہیں, وہ ایک تو ایف بی آر کی مینجمنٹ, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 8,000 کے قریب سالانہ ارب کا جو ہے کلیکشن کیا کریں گے. ابھی تک ایف بی آر کا ان کو بندہ نہیں, جو ٹارگٹ تو اچیو دور کرنا بات ہے, ایف بی آر کا مناسب چیئرمین بھی ابھی آپ ڈھونڈ نہیں پائے. وہ بھی ایک بہت بڑی ایک میرے خیال میں بہت بڑی آپ کی ناکامی ہے. آپ کی جو ٹیم بننی تھی وہ ہمیں ٹیم بنتی نظر نہیں آئی. اب دیکھتے ہیں کہ 2 سال کے بعد اس حوالے سے کوئی ریویو پروسیس ہوتا ہے یا نہیں آتا. بالکل مکس بیگ ہے. ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ جی بالکل یہ ناکام ہو گئے یا بالکل کامیاب ہو گئے. ایک لرننگ پروسیس بھی بالکل, میں تو آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ لرننگ پروسیس خان صاحب کا بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, غلطیاں ہوئیں, لیکن خان صاحب نے ان پر پردہ نہیں ڈالا, کمیٹیاں بنائی گئی, ان کے نتائج سامنے آئیں گے تو کیسے یہ عوامی مفاد میں بہتر ثابت ہوں گے. بریک کے بعد آتے ہیں, اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سالوں کی. تو 2 سالوں کے دوران ایک کے بعد ایک بحران آیا, حکومت ایک کے بعد ایک امتحان میں بیٹھی, کچھ میں کامیاب کچھ میں ناکام ہوئی. لیکن ایاز صاحب آپ جو بات کر رہے تھے, نیا جو پاکستان ہے, اس میں نیا صرف ایک پیج ہی ہے, اس کے علاوہ مسائل تو پرانے ہی ہیں ابھی تک. جی ہاں, یہ کووڈ-19 بھی عمران خان نے یہ پیدا کیا تھا, اور جہاں پہ پوری دنیا کی اکانومی کنٹریکٹ ہو گئی ہے, امریکہ کی کانٹریکٹ ہوگی ہے, برطانیہ کی کانٹریکٹ ہوگی ہے, یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو آپ کو 4-5 مہینے جو گزرے ہیں, یہ کوئی آسان گزرے ہیں پاکستانی معیشت پہ.
آپ کا پورا بازار بند تھا, سب کچھ ہے. آپ کی فیوریٹ جگہ جو شاپنگ مالز تھیں وہ ساری بند تھیں, سب کچھ ہے, وہ آپ بالکل بھول گئی ہیں اور کہتے ہیں کیوں نہیں ہوا اور کیا نہیں ہوا اور عام آدمی کو کیا ملا اور یہ نہیں ملا اور وہ نہیں ملا. اس سے پہلے امپروومنٹ IMF پروگرام میں ہم گئے کیوں تھے؟ اگر وہ جو تھے, وہ جو محب وطن جو پہلے حکومتیں کرتے رہے ہیں, انہوں نے کوئی 50 یا 60 یا 70 بلین ڈالرز کے ریزرو رکھے ہوتے تو پھر تو نہ ڈیفالٹ کا ڈر تھا ہونا, نہ IMF میں نہ قرضے کی ضرورت ہی نہ ہونی تھی. ہم گئے وہاں پہ, کوئی اور راستہ نہیں تھا. IMF پروگرام میں جائیں گے, جس ملک میں گئے ہیں وہ کہیں گے کہ بجلی کا ریٹ آپ بڑھائیں. کسی ملک میں نہیں ہوا جس میں انہوں نے نہیں کہا کہ یوٹیلیٹیز یہ گیس کا آپ بڑھائیں. بھئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وغیرہ اتنا تھا, خرچے ہو رہے ہیں, آمدنیں ہیں نہیں, خرچوں پہ کنٹرول کوئی ہو نہیں رہا, دیکھا جائے گا. یہ جو ڈالر کی بات ہے شاید ضرورت سے زیادہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے, لیکن آرٹیفیشلی اسے سستا ڈالر کس نے کیا ہوا تھا؟ آپ وہ سستا کر کے اور امپورٹس کو آپ انکریج کر رہے تھے, وہ ہم باتیں بھول جاتے ہیں. یہ ہاں پرائس وغیرہ کی مینجمنٹ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہوئی, پر جو سیاست میں استحکام پیدا ہو رہا ہے اور وہ سمجھنے کی بات ہے. بھئی ملک میں استحکام ہوگا پھر ہی آپ کوئی آگے ترقی کر سکتے ہیں. یہاں تو آپ کی الیکشنز بھی ہوئی, حکومتیں بھی آئیں اور پھر بھی بحران سیاسی پیدا ہوئے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بحران پیدا ہوا, نواز شریف کے ساتھ ہوا, ہر ایک کے ساتھ ہوا. کوئی ہمیں ٹھہراؤ چاہیے نا سیاست میں. اب ٹھہراؤ آ رہے, چاہے کسی کو پسند ہو نہ پسند ہو. یہ جو ہیں جو آئے ہیں اور جو سیاست جو ہو رہی ہے نیب کے حوالے سے, فلانے حوالے سے, یہ تو وہ جو ان کی وہ چھاتیوں پہ وہ کیا کہتے ہیں, دال, یہ تو دال وہ ہو رہی ہے. یہ تکلیف ہوگی اور یہ رویا جائے گا اور ایسے کہا جائے گا کہ جمہوریت کا یہ ہو گیا. اور ایک اور چیز آپ دیکھیں, وہ میں نے آپ کو 3 سال والی جو بات کی تھی, اس کے ساتھ ساتھ ہی پولیٹیکل جو پروسیس بھی ایسے رہا. پھر یہ جو نون لیگیے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی, ان کے پھر حوصلے آپ دیکھیے گا. اب تو یہ ہے نا کہ آئے گا جائے گا فلانا جائے گا, یہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے ہیں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مریم نواز آئے گی یہاں پہ؟ اچھا, مطلب اس لیے کوئی ہو رہا ہے یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں, جو کچھ ہوا ہے کہ مریم نواز آئے گی, اس کو تو دور تک اقتدار میں کوئی نہیں آنے دے گا. وہ یہی کریں گے. اچھا, جلوس ہو گیا, فلانا کر دیا ہم نے یہ, اور ایک ہی چیز پہ وہ کریں گے. جیسے 1 پیج ہی میں نے وہ سلیکٹڈ وہ سلیکٹڈ زور رہے گا. وہ بلاول بھی کہتا ہے, ایجاد یہ لفظ سلیکٹڈ کا اس نے کیا تھا, یہ بھی ہے. باقی جو ہے آپ وہ کرتے رہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کئی جو ایسے چیزیں ہوئی ہیں جو کہتے ہیں سیکھا نہیں ہے. آپ نے وہ جو ایک آخری وہ جملہ کہہ دیا تھا کہ وہ اصولوں پہ کمپرومائز جو انہوں نے کر دیا ہے. اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے نواز شریف. ایک دیوار ہے تو میں نے اس کے بیچ میں سینگ اپنے ڈالنے کوئی اور کوئی اوپر تیر جا رہا ہے تو میں نے اسے پکڑنا ہی پکڑنا ہے, کیونکہ میں نے اپنی روش پہ کمپرومائز. یہ ہے فلیکسیبل آدمی ہے, یہ کوئی کرائسس کی طرف جانے نہیں دے رہا. جو پاور ریلیشنز میں کرائسس ہوتی ہے جانے نہیں دے رہا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ویسے بڑی بات کی آپ نے, ٹیکنیکل لچک اور کمپرومائز میں فرق کہاں ہے, بڑے یہ خوبصورتی سے آپ نے سمجھایا. لیکن سلمان صاحب, سیاست میں ٹھہراؤ یا میچورٹی کی بات, اس کا سہرا کس کے سر جاتا ہے؟ دیکھیں, ابھی ایک تو بات وہ مریم نواز کی کہ شروع میں یاز صاحب نے کہا کہ انہوں نے بڑا محتاط انداز اختیار کیا تھا, تو میں نے کہا چلیں اس کی نیشنل لیڈرشپ تو مان لی گئی. جہاں تک یہ بات ہے کہ کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا, یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. اگر آپ محترم عمران خان صاحب کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بیانات نیٹ پہ دیکھ لیں تو نہ نواز شریف کا ایسا کوئی بیان ہے اور نہ اسف زرداری کا. بہرحال عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے. اور مریم نواز صاحبہ, دیکھیں بات یہ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں 2 اشخاص کو, ایک محترمہ بے نظیر بھٹو کو اور نواز شریف صاحب کو, سیکورٹی تھریٹ پاکستان کے لیے سب سے بڑا. اور اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت نہ ہوتی تو پرائم منسٹر تو وہ بن رہی تھی. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر بن گیا. اور 2008 میں ہم نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ لیتے دیکھا کہ میں نام نہیں لے سکتا, اس لیے کہ پاپولرٹی نواز شریف کے حق میں تھی. بات یہ کہ اس ملک کے اندر حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. مریم نواز کچھ بھی ہے, وہ پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت بن چکی ہے. آپ کچھ بھی کہیں, وہ اقتدار میں آئے نہ آئے, وہ سیاسی حقیقت ہے. اور اس نے کیسے بنی وہ سیاسی حقیقت؟ وہ وایا بٹھنڈا نہیں گئی, وہ چور دروازے سے نہیں آئی. اس نے صرف 4 جلسے کیے. منڈی بہاؤدین کا جلسہ یہاں بیٹھے ہوئے پروگرام میں
میں نے کہا تھا کہ آپ 2 گھنٹے کے بعد دیکھ لیں گے، اور منڈی بہاؤدین کے وہاں کے انتظامی ذمہ دار نے کہا کہ ہر گلی کے اندر سے جلوس آ رہا تھا۔ اب یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ وہ عمل تھا، ایک سال کارکردگی کے بعد سامنے آیا۔ یہ بات آپ چھوڑیں، دیکھیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن پاکستان سب سے معتبر ہے، پاکستان لوگوں کی ترجیح ہونا چاہیے۔ بات ہے کہ پاکستان مضبوط ہوگا تو پاکستان کے اندر جمہوریت چلے گی۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی بنیاد پر بننے والے ملک کا مستقبل کا انحصار بھی جمہوریت پہ ہے، تو وہ جمہوریت پاکستان میں نظر آنی چاہیے۔ دنیا کے اندر ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈیلیوری کے ساتھ مشروط ہے۔ وہاں کے حکمران بیٹھ کے اپنی پارلیمنٹ میں جب سوچتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ سوچ رہے ہیں۔ یہ جو تجربہ پاکستان میں ہونے گیا ہے، اس سے زیادہ ناکام تجربہ میں نے نہیں دیکھا۔ دیکھیں کوئی اسے مائنڈ کرتا یا نہیں، اس لیے کہ ان سے توقعات بہت زیادہ تھی، اور ہر حکومت ماضی کی حکومت کے بارے میں کہتی ہے جناب انہوں نے بیڑا ہی کر دیا۔ یہ حکومت جب جائے گی تو کیا آنے والی حکومت ان کے بارے میں نہیں کہے گی؟ کیا آپ 6% پہ تھے، آپ کی جی ڈی پی تھی مائنس میں چلی گئی؟ اس سے زیادہ نااہلی اور ناکامی کیا ہوتی ہے؟ کرپشن بہت بڑا جرم ہوگا۔ وہ تو کرپشن کے کیسز ہیں نا، وہ نیب زدہ لوگ گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے نوٹس تو نہیں دیا بھائی، نیب نے نوٹس دیے ہیں۔ اور بات یہ کہ آپ نے وہ سارے بندے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو پاکستانی سیاست کی سائنس ہے اس میں جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں بڑے جلدی مینیج ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جنوبی پنجاب صوبہ تحریک بنی تھی لاہور کے اندر، پریس کانفرنس ہوئی تھی، کہاں گئی وہ جنوبی پنجاب صوبہ تحریک؟ کیا وہ سیکریٹریٹ بنانا تھا؟ اور سیکریٹریٹ کا بھی سن لیں، ریکارڈ پہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا۔ انہوں نے بل بنا کے بھیج دیا جی کہ 4.5 ارب دے دیں، یہاں پر جی او آر بنانا ہے۔ تو جنوبی پنجاب صوبہ نہ بنایا تو پھر جنوبی پنجاب میں آپ کو جانا پڑے گا۔ کوئی ایک بات ایسی بتا دیں جو محترم عمران خان صاحب نے کہی ہو اور وہ پوری ہوئی ہو، اور المیہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتے رہے سب سے اس کا الٹ ہوتا ہے۔ اپنے بیانات کو ڈسکریڈٹ کیے 2 سالوں میں خان صاحب نے؟ دیکھیں ڈسکریڈٹ نہیں آپ کہہ سکتے، آپ ایڈجیکٹیو جو ہے نا، نیگیٹو ایڈجیکٹیو میں آج بڑی کمال دکھا رہی ہیں۔ دیکھیں اس میں ہوا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ دیکھیں جہاں تک بات یہ ہے سیکیورٹی تھریٹ کا، یہ کس رولر کو نہیں کہا گیا؟ بے نظیر 1988 سے 90 سیکیورٹی تھریٹ، نواز شریف 90 سے 93 سیکیورٹی تھریٹ، جتنے رولر آئے ہیں آج عمران کو بھی کہتے ہیں پاکستان اور عمران ساتھ نہیں چل سکتے۔ آج ہی بیان ہے ہمارے مولانا صاحب کا جو بہت زیادہ بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ تو یہ ایک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس ملک میں آپ جمہوریت کو چلانا چاہتے ہیں تو جمہوریت صرف حکومت نہیں چلاتی، جمہوریت مزاج کا نام ہے، جمہوریت سوچ کا نام ہے، جمہوریت طریقہ کار کا نام ہے، جمہوریت فکر کا نام ہے، اور اس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت اور اپوزیشن مل کے پارلیمنٹ میں کام نہیں کر سکتے، یا وہ سڑکوں پہ ہی آ کے اپنی سٹرینتھ کو شو کریں گے، جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشنیں بدلتی رہتی ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، تو جب تک آپ میں کانسٹیٹیوشنلزم، رول آف لا اور ریسٹرینٹ کا ایلیمنٹ پالیٹکس میں نہیں آتا، اور یہ دونوں طرف آنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا جمہوریت میں اگر جو ہماری کوالٹی پاکستان میں جمہوریت ہے، پرابلم صرف کوالٹی کی ہے، کوالٹی ہمارے ہاں کمزور ہے، اور یہ رہے گی جب تک گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں مل کے ایک منیمم کنسنسس سے کام نہیں کرتے۔ پھر یہ ہے کہ جو آپ کی اکانومی کو جو نقصان پہنچا ہے وہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی ان کو پرابلم تھی، لیکن کرونا کی وجہ سے آپ کی اکانومی اور جو ہے وہ کافی نیچے چلی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کرونا پاکستان میں ریوائیو نہیں ہوتا، آئندہ 2-3 مہینے میں ہمیں پتہ لگ جائے گا، یعنی اکتوبر تک اگر کرونا اسی لیول پہ رہا جس لیول پہ آج ہے اور اس سے نیچے چلا گیا، تب آپ کی اکانومی اگلے سال کے اینڈ تک ریوائیو کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کرونا کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر آپ کی اکانومی ریوائیو نہیں کر سکتی۔ اور آخری بات، جو آپ یہ جو آئی ایم ایف کا رونا ہوتا ہے نا کہ آئی ایم ایف کو کیوں کہا گیا، آئی ایم ایف جو ہے ہمیشہ قرضہ نہیں دیتی آپ کو، وہ اکنامک ریسٹرکچرنگ کی بات کرتی ہے، چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ کوئی اور ملک ہے، ہمیشہ وہ ایک نسخہ لے کے آتے ہیں اور اس نسخے کے مطابق جو ہے وہ آپ کو پیسہ ریلیز ہوتا ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ اس کی ساری اس لاجک کو پڑھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور لونز جو ہیں وہ اسی لیے آپ کے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ آپ پچھلے لونز کو دینے کے لیے نئے لون لے رہے ہیں۔ انہوں نے جو نئے لون زیادہ لیے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو پہلے سے زیادہ لون لیے، بالکل لیے، لیکن کس لیے لیے؟
لندن میں بینک اکاؤنٹ میں رکھنے کے لیے نہیں لیے، جی پچھلے لون پے کیے ہیں، اب آئندہ جب آپ لون پے کریں گے تو مزید لون لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن خاور اب 2 باتوں کو ایڈریس کیجیے گا. ابھی 2 سال تو چلیں گزر گئے, اگلے سال سینٹ الیکشن میں ہونے جا رہا ہے. گورنمنٹ کیا کسی مضبوط پوزیشن میں آ سکے گی اس کے بعد؟ اور جو ابھی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ سیاسی بحران ہے اس وقت یا سیاسی استحکام, کیونکہ یہ سب کہہ رہے ہیں اس وقت ایک اسٹیبلٹی کی سچویشن ہے. دیکھیں عائشہ, جو بحث برائے بحث جو ہے نا وہ تو میرے خیال میں کرنا سب سے آسان کام ہے. لاہور میں آپ موجود ہیں, لاہور میں کتنے کیمپ آفیسز محترم بزدار سائیں عثمان بزدار کے ہیں؟ ہے کوئی بیچارے اپنے آفس ہے کہیں آگے پیچھے جاتے ہیں, ایک ہی آفس ہے وہیں پہ رہتے ہیں. سر سن لینا کیا ہو گیا, آپ تو بالکل بات بھی نہیں کرنے دیتے, سنیں آگے. کیا محترم پرائم منسٹر عمران خان کے کتنے کیمپ آفسز ہیں؟ وہ تو اپنے گھر رہتے ہیں, وہ اپنے اخراجات بھی وہیں سے دیتے ہیں. کوئی وہاں پہ ہمیں کوئی للے تللے دیکھنے کو نہیں ملتے, کوئی لمبے چوڑے کھانچے, لمبے چوڑے دعوتیں جو کہ ماضی کے اندر ہوا کرتے تھے. کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جنوبی پنجاب کے لیے کچھ نہیں ہو رہا, ہمارے تو اب سینٹرل اور نارتھ پنجاب کے سارے پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز رو رہے ہیں کہ جی سارے کا سارا پیسہ سائیں بزدار اپنے جنوبی پنجاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں. توسا شریف والوں سے پوچھے, وہاں پہ اچھے سے کام ہو رہے ہیں. نہیں سر, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بحث کرنا تو ہم بحث پہ لگے رہتے ہیں, وہ ہمارا کام ہے, ہمیں کرنا بھی چاہیے, لیکن جو حقائق ہیں اس پہ ہم نے کوئی بالکل اس میں میرے خیال میں اس کو نہیں موڑنا چاہیے. آپ مریم کی بات کر رہے ہیں, ہم تو محمد جنید صفدر صاحب کو بھی اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ کے نزدیک اگر یہی جمہوریت ہے تو ہمیں یہی جمہوریت ایکسیپٹ ہے. جمہوریت, اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے, تو جمہوریت کے لیے آپ کو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت نظر آنی چاہیے کم از کم کسی نہ کسی سطح کے اوپر. ہاں لوگ جن کو ووٹ دیں ہمارے لیے وہی بالکل پرائم منسٹر کل کو بنتی ہے, مریم صاحبہ بنتی ہیں, محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب بنتے ہیں, تو بالکل ہمیں منظور ہے, آئین اور قانون کے مطابق ان کا رائٹ ہے. لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سال کے دوران کہ بالکل سیاسی استحکام ہے, کسی جگہ پہ ہمیں کوئی لڑائی نہیں نظر آتی. مجھے یہ بتائیں, آپ نے عمران خان کی طرف سے کسی ادارے کے خلاف بیان سنا؟ یہاں پہ سپریم کورٹ کی طرف سے ججمنٹ اگینسٹ آ گئی, آپ نے کہا سپریم کورٹ کے اندر بت بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو نیب نے ایک نوٹس کیا تو محترم نواز شریف صاحب اور سابقہ صدر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے کہا نیب کی یہ مجال, نیب کے چیئرمین کی یہ ہمت کہ وہ ہماری طرف دیکھیں اور ہمارے بارے میں اس طرح کی بات کریں یا ہمیں نوٹس ایشو کریں. ہم نے پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے اس طرح سے کوئی بیان نہیں دیکھا. کچھ فیصلے خلاف بھی آئے تو واضح ہدایت ہے کہ اداروں کے ساتھ کسی بھی طرح کی نہ ان کے خلاف کوئی بیان بازی ہوگی, نہ کوئی ٹکراؤ ہوگا. آپ مانیں یا مانیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جہاں تک بات ہے آن گراؤنڈ آپ کی پرفارمنس کی, سلمان غنی صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. جو ہے جب تک آپ عام لوگوں کی زندگیوں کے اندر بہتری نہیں لائیں گے تو ریئیکشن آئے گا. لوگوں سے جو جا کے پوچھیں, اور ایاز صاحب نے بھی ٹھیک بات کی, اس میں میرے خیال میں کسی کا کوئی اس میں چارہ کار بھی نہیں ہے کہ جب پوری دنیا کی اکانومی شرنک کر رہی ہے اور پاکستان کی بیچارے کی اکانومی تو ٹھیک ہوئی نہیں ہے, کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ سکڑ گئی, تو ایک حالات ہیں, بے روزگاری ہے وہاں پہ, یہاں پہ مہنگائی ہے. اب یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک عام بندے کی زندگی کے اندر بہتری انہوں نے کس طرح لانی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ چیزیں کافی سیکھ بھی لئی ہیں, کچھ چیزیں ان کو سمجھ بھی آ رہی ہیں کہ حکومت کس طرح چلانی ہے, کیونکہ بھٹو صاحب بھی 10-12 سال سیکھ کے آئے تھے, پرائم منسٹر بنے تھے. اسی طرح نواز شریف صاحب بھی 10-12 سال ان کی ٹریننگ ہو گئی تھی, پھر وہ پرائم منسٹر بنے تھے. یہ سیدھے سیدھے کھیلتے کھیلتے آگے بقور سلمان غنی صاحب کی حکومت میں. تو اب سیکھ لیا میرے خیال میں. اب دیکھتے ہیں کہ باقی ماندہ جو 3 سال ہیں اس کے دوران کیا پرفارمنس دیں گے. اگر پرفارمنس نہیں دیں گے تو مان رکھیں کہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ان کو دوبارہ ووٹ نہیں دے گا. یہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں, اسی کے پرفارمنس کی بنیاد پہ یہ جیتیں گے. اس کے علاوہ آپ جتنی مرضی ان کو سپورٹ ملے, یہ دوبارہ الیکشن جیت کے حکومت نہیں بنا پائیں گے. اچھا, پرفارمنس کی بنیاد پہ لوگ جیتتے اور ہارتے ہیں پاکستان میں, اس حوالے سے بھی ایک سوال ہے. بریک کے بعد ناظرین آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب ایک اور ٹاپک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. دفتر خارجہ کی پرفارمنس پر جو سوال اٹھ رہے ہیں, اٹھائے جا رہے ہیں, اور خود حکومت کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں, یہ چنبے کی بات ہے. ویسے فورن سروس کے ساتھ بھی ایاز صاحب آپ منسلک رہے ہیں, بڑا وسیع تجربہ ہے آپ کا. یہ کشمیر کے معاملے پر جو کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, یہ کیا معاملہ ہے؟ یار دیکھیں, ایک ان کا جو پرابلم ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا, جہاں اور آپ نے کہا ہے کہ فلانا فلانا فلانا, وہ ان کے وزیروں کی زبان بندی یا تالا بندی ہے. جس کا جو دل آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. وہ جو بیان دیا تھا قومی اسمبلی میں, وہ سرور خان جو ہمارے دوست ہیں, وہ دینا چاہیے تھا.
शिरीन मज़ारी हमारी दोस्त है, जी जो उन्हें जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो अंग्रेजी का एक फ्रेज है लूज कैनन है, कि जहाँ भी वो तोप का वो रुख हो जाए तो वहीं से वो कर देती। अब वो कोई मौका है, कोई बयान है, आप वजीर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, आप वहाँ पे आप कह रहे हैं जी आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया। फॉरेन पॉलिसी की तारीफ जब सलमान गनी साहब ने कर दी तो उससे बड़ा आपको सर्टिफिकेट क्या चाहिए। लेकिन शिरीन मज़ारी जो है वो कह रही हैं, तो ये उनको इतना सीरियसली नहीं लेना। लेकिन ये बात है कि फेडरल मिनिस्टर हैं आप, ऐसे किसी और होता नहीं है, और ये इनको रोकना चाहिए कि जिसका जो कभी फवाद चौधरी को ट्वीट कर देता है, उस्मान गुलजार साहब के अगेंस्ट वो इतनी तनकीद खुल के करते हैं। ये एक गवर्नमेंट में, चाहे मिलिट्री गवर्नमेंट हो, सिविलियन हो, पॉलिटिकल हो, पार्लिमानी हो, ऐसे नहीं होता जो यहाँ पे है। इनको ये बयान देना नहीं चाहिए था और बिल्कुल नहीं जचता, तो बिल्कुल गलत बयान है, इनको नहीं देना। खावर कहेंगे ये जमहूरियत का हुस्न है कि चलें उधर कोई बात कर लेता है, लेकिन सलमान साहब वो कह रही है सफारतकारी के नए चैनल्स हैं, नए तरीके हैं, उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए था। कहाँ गलती हुई? आयशा, मैं पहले भी यहाँ पर कह चुका हूँ कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यकसुई दिखाई है, संजीदगी दिखाई है, केस दुनिया के सामने रखा है, तो खारजा ऑफिस की उसमें एक अहमियत है। शाह महमूद कुरैशी साहब का अंदाज़, चूँकि पॉलिटिशियन है ना, इलेक्ट होके आए हैं, शिरीन मज़ारी की तरह नहीं आए वो, तो लिहाजा वो चूँकि सियासतदान भी हैं, उनका ज़रा अंदाज़ जारियाना होता है। मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी ने भी अपना एक रोल अदा किया है इस सूरत हाल में। मैं खुशी से ये बात नहीं कर रहा, ये बात तो इंडिया को कहनी चाहिए थी कि जी हमारे कोई केस नहीं हमारा दुनिया के सामने पेश नहीं किया, दुनिया के सामने केस गया है, दुनिया के सामने केस गया है। तो आप देखें ना, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 3 दफ़ा उसका इजलास हुआ है। असल में शिरीन मज़ारी ने किसी को खुश करने की कोशिश की है। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं कि बात है कि आप अपनी लड़ाई अंदर रखें, इससे पाकिस्तान डैमेज हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयान तो इंडिया देता है, ये आपकी फेडरल मिनिस्टर दे रही है। आपने एक माहौल बनाया दुनिया के सामने, और कश्मीर, इसमें कोई शक नहीं कि उसको एक आलमी हैसियत बनी है। हमने जो इंडिया का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाया है, हमारा एक केस बना है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का अपना एक क्रेडिट है, लेकिन शिरीन मज़ारी ने अपने ज़ाती मफाद में उसे सारा डैमेज करके। ये वज़ारत ख़ारिजा पर तनकीद है, ये शाह साहब पर? देखिए ये दोनों पे है। देखिए जब हम कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे थे इस गवर्नमेंट के 2 साल, तो मैंने ये कहा था कि प्रॉब्लम इस गवर्नमेंट की ये है कि जो मिनिस्टर या कैबिनेट एक डायरेक्शन में पुल करती हुई नज़र नहीं आती। ये मैंने बात कही थी, जी। और ये उसकी एक मिसाल है कि एतराज़ भी हो तो पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी जाती। इतराज़ हो सकता है, मेरा एक सोच हो, आपकी एक सोच हो, लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट कैबिनेट के मेंबर्स को नहीं देनी चाहिए एक दूसरे के ख़िलाफ़। देखिए प्रॉब्लम जो हुई है कश्मीर के अंदर, वो प्रॉब्लम कश्मीर के अंदर ये है, कश्मीर का जब शुरू में केस बड़ा इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट हुआ है, लेकिन हमने ये देखा है कि जो रिक्विजिट सपोर्ट पाकिस्तान को ज़रूरत थी वो चंद मुल्कों के अलावा नहीं मिली है जी। उसकी वजह से ये इशू खड़ा हुआ है। दूसरा ये है कि मौजूदा ज़माने में हुकूमतों के अलावा सोसाइटी, मीडिया और मगरबी मुल्कों में थिंक टैंक, यूनिवर्सिटीज़, एकेडेमिया, इनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमारा केस इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट नहीं होता। वो उसकी प्रॉब्लम ये है कि फ़ॉरेन ऑफिस की या हमारी एम्बेसी की एक लिमिटेशन होती है। ये कुछ मुकामात पे नहीं पहुंच सकते, अगर पहुंचते भी हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती कि ये तो एम्बेसी का बंदा है। अगर एम्बेसी का बंदा जाके किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में बोलता है तो वो कहेंगे कि ये तो ये एम्बेसी का बंदा है। उसके लिए लाजिम होता है कि आपका एकेडेमिया जो है, आपका मीडिया जो है, वो उस लेवल पे काम करे जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल हो। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमारा बड़ा फेलियर है कि इंटरनेशनल लेवल को अचीव करके अपने केस को प्रेजेंट करना फॉरेन ऑफिस तो कर देता है, हमारा एम्बेसी भी कर देती है, लेकिन उसका सोसाइटल सपोर्ट सिस्टम पाकिस्तान के अंदर वीक है। और यही वजह है कि आपको थिंक टैंक में, बाहर की सोसाइटीज़ में, बाहर की मीडिया में कश्मीर पे हमदर्दी ज़रूर है, सेकंड दे दीजिए, उससे आगे नहीं है। अच्छा खबर, ये माजूरियाँ दफ्तर खारिजा की माजूरियाँ तो नहीं है ना जो प्रोफेसर साहब ने बयान की, जो शिरीन मज़ारी साहिबा को नज़र आ रही हैं? और देखें आप असल स्टोरी भूल रही हैं। जब इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी तो डॉक्टर साहिबा का ये क्लेम था कि सबसे
ज़्यादा जो बैन अल-क़वामी तल्लुकात हैं या फॉरेन अफेयर्स के इश्यूज़ हैं उनसे ज़्यादा दस्तरस किसी को नहीं है, लिहाजा फॉरेन ऑफिस उनको मिलना चाहिए, एज ए मिनिस्टर उनको वहाँ पे बिठाया जाना चाहिए। और ख़बरें भी आई, आपको याद होगा जब कैबिनेट के मेंबरान की सिलेक्शन हो रही थी तो कुछ स्टोरीज़ भी की गई थी। उसके बाद से ये फॉरेन ऑफिस के हवाले से उनके ये काफ़ी ज़्यादा जो है हदशात रहे हैं। जब भी उनको कोई मौका मिलता है तो वो फॉरेन ऑफिस के हवाले से तनकीद करती हैं। अब चूँकि हमारे मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई रेड लाइन क्रॉस की, एक आध बयान दे बैठे, तो वो अयाज साहब की बात आगे करते हुए लूज कैनन से कि शी इज़ स्मेलिंग ब्लड, एक अपॉर्चुनिटी उनको शायद नज़र आ रही है कि मे भी कुछ चांस बन जाए। उन्होंने अपना क्लेम जो है रख दिया है कि अगर कोई हालात इस तरह के बनते हैं कि कहीं रिप्लेसमेंट होती है तो मैं कैंडिडेट दोबारा से इस पोर्टफोलियो की हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। बाकी वो जो बात मेरे ख्याल में अयाज साहब ने कर दी वो लूज कैनन का, अगर आप देखें ना, मैंने वैसे ये अपना स्कोर सेटल करने के चक्कर में कहीं लूज नहीं करना चाहिए, यही बात सलमान साहब की, इसी को सेकंड करूंगी। प्रोग्राम के हवाले से नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।